ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن کے نام سے، قرآن کی بات سے کیا کرتے ہیں۔ ہم دنیا میں یہ چاہتے ہیں کہ جس کو ہم پسند کرتے ہیں ہم اس کے آئیڈیل بنیں، اور کوشش کرتے ہیں ناظرین کہ ہم اس کے سامنے وہ حرکت نہ کریں کہ جو اس کی ناپسندیدہ ہو۔ ہم ہمیشہ وہ عمل کریں کہ جس کے ذریعے وہ خوش ہو۔ چاہے آپ بیوی سے محبت کریں، چاہے ماں باپ سے محبت کریں، چاہے اولاد سے محبت کریں، چاہے دوست احباب سے محبت کریں، یا چاہے ناظرین آپ کہیں پر ہیں، کسی ادارے میں کام کرتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں باس کی نظر میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں، اور جب بھی پروموشن کی بات آئے تو وہ ترجیحی بنیادوں پر مجھے پروموٹ کرے۔ یہ عام طور پر ناظرین ہمارا مزاج ہے، اور فطرت میں یہ باتیں شامل ہیں، اس سے ہم اپنے اندر سے نکال نہیں سکتے۔ یعنی دنیاوی اعتبار سے ہمارا یہ حال ہے کہ جب ہم کسی کے سامنے اچھا بننا چاہتے ہیں، سوچتے ہیں کہ یار اسے کیسا بندہ چاہیے، اسے کس مزاج کا بندہ چاہیے، اسے کیسا کام کرنے والا بندہ چاہیے، میں ویسا بن جاؤں تو یہ اس کی نظر میں پسندیدہ بندہ بن جاؤں۔ تو ناظرین یہ عام طور پر ہمارے یہاں معاملات ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا، ہم یہ تو سوچتے ہیں کہ اس کو برا نہ لگ جائے، میرا باس برا نہ مان جائے، میرے ادارے کا سربراہ برا نہ مان جائے، میرا کوئی دوست برا نہ مان جائے، میری بیوی، میرے بچے، میرے ماں باپ، میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب برا نہ مان جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ میں یہ کام کروں گا تو یہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، یہ کیا کہیں گے۔ لیکن کبھی یہ سوچ ہمارے دلوں میں آئی کہ ہمارے ذہنوں میں آئی کہ ہم سب کا پیدا کرنے والا رب ہے، ہم سب کی تخلیق کرنے والا اللہ رب العالمین ہے۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا۔ کیا انسان نے کبھی سوچا کہ وہ اس دنیا میں آیا ہے اور دنیا میں آنے سے پہلے وہ کچھ بھی نہ تھا، کوئی مذکورہ شے نہیں تھی، کوئی ایسا نہیں تھا کہ اس کا ذکر کیا جائے۔ اور پھر ناظرین اسی اللہ رب العالمین نے انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ایک بے جان نطفے سے ہمیں پیدا فرمایا۔ کبھی سوچا کہ اس نے ہمیں ماں کے پیٹ میں رکھا اور بے بہا نعمتیں، جب کوئی راستہ نہیں تھا لیکن اس راستے سے بھی ہمیں غذائیں عطا فرمائیں، اور جب ہم ناظرین دنیا میں آئے تو پھر طرح طرح کی بے پناہ لذتوں والی نعمتیں اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمائیں، یہ رشتے، یہ ناطے، یہ ساری چیزیں رب تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائیں۔ تو یہ سوچیں، یہ فکر کریں کہ اس کا پسندیدہ بندہ کیسا ہونا چاہیے، ہمیں اس کی نظر میں اچھے اعمال کرنے ہیں۔ کون سے ایسے اعمال کریں کہ ہم اس کی نظر میں پسندیدہ بن جائیں، کون سے ایسے افعال کریں، کون سے ایسے کام کریں کہ رب تعالیٰ ہمیں پسند فرمائے۔ تو ناظرین یہ فکر اپنے ذہنوں میں رچا بسا لیں اور یہ تفکر کریں اور اس احساس کو پیدا کریں کہ ہمیں اپنے رب تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ بننا ہے۔ اور اس کا پسندیدہ بندہ کون ہے؟ تو آئیے ناظرین اب فرمایا کہ قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے۔ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ کامیاب وہ ہے جو اپنی فیلڈ میں کامیاب ہو گیا، کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا، کوئی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ میں چلا گیا، کوئی پائلٹ بن گیا، جو اپنی فیلڈ میں ہے وہ کامیاب ہو گیا۔ لیکن یہ عارضی کامیابیاں ہیں، حقیقی کامیابی کون سی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، کہ وہ کامیاب ہوئے جو ایمان والے ہیں۔ اب ان کی صفات، اپنے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان فرما رہا ہے۔ 18واں پارہ سورہ مؤمنون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، یہ ایمان والے وہ ہیں، ان کی ایک صفت یہ ہے کہ اپنی نمازوں میں گڑ گڑاتے ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ نماز میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، گوشۂ چشم سے کسی کی طرف نہ دیکھے، کوئی بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے، اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے نظر آئیں، آپس میں ملے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹکھائے، اور
اس قسم کی دیگر حرکات سے باز رہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف بھی نگاہ اٹھا کر نہ دیکھے، اس کے دل میں خدا کا خوف ہو، اعضاء ساکن ہوں۔ یہ ہے نماز میں خشوع اور خضوع۔ نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تیر چبھ گیا اور حکماء اسے نکالنے کی کوشش کرتے رہے لیکن تکلیف کی وجہ سے نکال نہ پائے۔ کسی نے کہا کہ یہ نماز میں ہو تو تب نکال لینا، انہیں نماز میں کچھ خبر نہیں ہوتی۔ ناظرین، جب نماز آپ نے شروع کی تو حکیموں نے آ کر وہ تیر نکال لیا یا وہ نیزہ نکال لیا، آپ کو مطلقاً خبر نہیں ہوئی کہ کیا ہوا۔ یہ نماز اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان راز و نیاز کی باتیں ہیں۔ ناظرین، جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو یہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے نا، تو ایک ایک جملے کے جواب میں رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اس نے میری تعریف کی، اس نے مجھے تمام جہاں والوں کا پروردگار مانا، اس نے مجھے رحمان کہا، اس نے مجھے رحیم کہا، اس نے مجھے مالک یوم الدین روز قیامت کا مالک کہا، اس نے مجھ سے دعا کی کہ مولا ہمیں سیدھا راستہ چلا، اے فرشتوں میں تمہیں حکم دیتا ہوں ایک جو چاہتا ہے اس سے عطا فرما دو۔ ناظرین، یہ ہے نماز جو خشوع اور خضوع کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں اور ذہن کہیں اور لگا ہوا ہے، یہ خشوع اور خضوع نہیں ہے۔ ایسا نہیں کہ نماز ہم پڑھ رہے ہیں، سجدے میں زمین پر پیشانی ٹکی ہے لیکن ذہن کہیں اور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ تیرے سجدے تجھے کہیں کافر نہ کر دے اے اقبال، تو جھکتا کہیں اور ہے سوچتا کہیں اور ہے۔ تو نماز میں نماز پڑھیے خشوع اور خضوع کے ساتھ، تو پھر یہ نماز بڑی برکتیں ہمیں عطا فرماتی ہیں۔